تبارک و تعالی محسن العلماء محب العلماء محترم جناب ڈاکٹر مشتاق صاحب دعوت القادم عالیہ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. اللہ ایک ایک روپے پہ کو عظیم اجر و ثواب نصیب فرمائے. یہ ان کی بہاریں ہیں, یہ ان کی محنت ہے کہ ہم بیٹھے ہیں دین کی بات سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری کچھ عبادات ایسی ہیں جن کا تعلق سورج کے ساتھ رکھا ہے, کچھ عبادات ایسی ہیں جن کا تعلق چاند کے ساتھ رکھا ہے. ہماری نمازیں ان کا تعلق اللہ تعالیٰ نے سورج کے ساتھ رکھا ہے کہ طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی نماز کا ٹائم ہے, زوال کے بعد ظہر کی نماز کا ٹائم ہے, جب سایہ دگنا ہو جائے پھر عصر کی نماز کا ٹائم ہے, جب سورج غروب ہو جائے پھر مغرب کی نماز کا ٹائم ہے, جب ستارے سارے آسمان پر چھا جائیں پھر اس وقت عشاء کی نماز کا ٹائم ہے. اللہ تعالیٰ نے ان نمازوں کو سورج کے ساتھ خاص فرمایا ہے. بعض عبادتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کے ساتھ خاص فرمایا ہے, ان کو سورج کے ساتھ خاص نہیں فرمایا. ان میں سے ایک عبادت حج کی ہے کہ ذوالحج کا چاند نظر آتا ہے تو جا کے حج ہوتا ہے. ایک عبادت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عید الفطر کی رکھی ہے. عید کا چاند ہم دیکھتے ہیں, جا کے عید پڑھتے ہیں. ایک عبادت ہمارے لیے ماہ رمضان کے روزوں کی ہے. حضور نے فرمایا اصوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ, جب تم چاند دیکھو روزے رکھو, جب چاند دیکھو عید الفطر کرو. اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو سورج کے ساتھ خاص نہیں فرمایا. سورج کے ساتھ خاص ہوتے کہ جون جولائی میں روزے رکھنے ہیں. جن ملکوں کے اندر گرمی ہوتی ہے وہ ساری زندگی بیچارے گرمیوں کے روزے رکھتے. جن ملکوں کے اندر سردی ہوتی ہے, ایسے بھی ملک ہیں جہاں 6 گھنٹوں کا صرف دن ہے, وہ سارے دن کی مزے کرتے, سردی کے روزے رکھتے. اللہ تعالیٰ نے امت پہ کرم فرمایا, روزوں کا تعلق چاند کے ساتھ رکھا کہ چاند کی تاریخیں کم و بیش ہوتی ہیں, ان کا پھر کم پیش ہوتا رہتا ہے. ہمارے بزرگوں نے گرمیوں کے روزے رکھے. اب ماہ رمضان سردی کے اندر آ رہا ہے تاکہ رمضان کا پھر کبھی سردی کے اندر آئے, کبھی یہ روزے گرمی کے اندر آئیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو چاند کے ساتھ رکھا ہے, منسلک فرمایا ہے. پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنت سمجھائی ہے, ہر مہینے کا چاند دیکھنا سنت ہے. ہر مسلمان کے لیے لازم ہے, سنت ہے کہ چاند دیکھے. بالخصوص ماہ رمضان کا چاند دیکھنا پاک پیغمبر کی سنت ہے. پھر حضور نے فرمایا جب چاند دیکھو پھر دعا پڑھو, اللہم اہلہ علیہا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ. یہ اللہ کا مہمان آ رہا ہے. ماہ رمضان کے استقبال کا یہ پروگرام ہے کہ جب ماہ رمضان آنے کو میں آپ مسجد کے اندر ہوں, جب ماہ رمضان کا چاند دیکھنے کو ہوں, پھر میں آپ چاند کو دیکھ رہے ہوں. جب ماہ رمضان کا چاند دیکھیں میں آپ ماہ رمضان کی جناب اس چاند کی دعا پڑھ رہے ہوں. ماہ رمضان آئے گا, اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہ توفیق نصیب فرمائے. خوش نصیب ہوں گے وہ انسان جن کو اللہ یہ ماہ رمضان نصیب فرما رہا ہے. کتنے ہمارے دوست تھے, کتنے ہمارے احباب کرام تھے, پچھلے ماہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے, اس ماہ رمضان میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے. یہ اللہ تبارک و تعالی کی خالص فضل و کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان دوبارہ نصیب فرمایا. عزیزو, آ رہا ہے وہ مہینہ جس کے اندر قرائے کرام مصلی آباد کریں گے. آ رہا ہے وہ مہینہ جس کے اندر پوری دنیا میں قرآن کی تلاوت کی آواز گونجے گی. وہ زبانیں آب زمزم سے دھونے کے قابل ہیں جن زبانوں پر اللہ کا قرآن جاری ہوتا ہے. خوش قسمت اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ علماء و خطباء جو اپنے منبروں کے اوپر ماہ رمضان کے فضائل, روزے کے فضائل امت کو دن رات بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں.
ہاں عزیزو، وہ آ رہا ہے ماہ رمضان، جس رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالی فتحت ابواب السماء، ساتوں آسمانوں کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے۔ آ رہا ہے وہ رمضان جس میں اللہ تبارک و تعالی فتحت ابواب الجنہ، جنت کے 8 دروازے اللہ کھول دیتا ہے۔ آ رہا ہے وہ ماہ رمضان جس میں اللہ تبارک و تعالی جہنم کے 7 دروازے بند کر دیتا ہے۔ بعد میں کوئی بندہ آئے مجھ سے سوال کرے، مولوی صاحب آپ تقریر میں لگتا ہے جلد بازی کر گئے، سبقت لسانی ہو گئی، جنت کے آپ نے 8 دروازے بنائے، جہنم کے آپ نے 7 دروازے بتائے، وجہ کیا ہے؟ میں عرض کروں گا کہ نہیں، یہ سبقت لسانی نہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا لہا 7 ابواب، جہنم کے دروازے 7 ہیں، جنت کے دروازے 8 ہیں۔ بھئی کیا بات ہے، اللہ دونوں کے 7 بنا دیتا، اللہ دونوں کے 8 بنا دیتا۔ حکمت علماء نے فرمائی ہے کہ جہاں بندے زیادہ جانے ہوتے ہیں وہاں دروازے زیادہ رکھے جاتے ہیں کہ رش نہ پڑے، بھیڑ نہ ہو، زیادہ سے زیادہ لوگ داخل ہو جائیں۔ اللہ پاک چاہتے ہیں میرے بندے زیادہ سے زیادہ جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ جہاں بندے کم جانے ہوتے ہیں وہاں دروازے کم رکھتے جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے جہنم کے دروازے کم بنائے ہیں تاکہ کم سے کم لوگ جہنم میں جائیں، زیادہ سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں۔ اللہ پاک اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کرا دیتے ہیں۔ یہ وہی مہینہ ہے جس میں شیطان کو سلاسل اور جناب قید کر دیا جاتا ہے، بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، زنجیریں ڈال دی جاتی ہیں۔ یہ وہی مہینہ ہے جس کے بارے میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی آ کر اس ماہ رمضان میں اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے، ایک سجدے کے اوپر کتب اللہ لہ 1500 حسنۃ بكل سجدۃ۔ اللہ پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کتنا راضی ہوتے ہیں کہ ہر سجدے کے عوض میں اللہ 2500 نیکیاں نصیب فرما دیتے ہیں۔ اب 20 تراویح ہیں، ان 20 تراویح کے اندر 40 سجدے آتے ہیں، ان 40 سجدوں کا حساب کرو، 2500 سے تم اگر اس کو جناب ضرب دے دو تو ایک رات کی 20 تراویحوں میں اللہ تبارک و تعالی 1,00,000 نیکیاں نصیب فرما دیتے ہیں۔ عشاء کی نماز کی 17 رکعتیں شمار کریں، ان 17 رکعتوں کے اندر پھر 36 سجدے ہوتے ہیں، پھر ہر سجدے کے اوپر اگر ہم 2500 کے حساب سے اس کو ضرب دے دیا کریں پھر 90,000 کا بنتا ہے۔ ہم اس کو اگر چیز کے ساتھ ضرب دیں کہ ہم روز عشاء کی نماز ماہ رمضان کے اندر باجماعت پڑھیں گے، اللہ 27 لاکھ نیکیاں نصیب فرماتے ہیں۔ 20 تراویح روز پڑھیں، اللہ 30 لاکھ نیکیاں نصیب فرماتے ہیں۔ میں اور نمازوں کا حساب نہیں کر رہا، یہ وہی رمضان آ رہا ہے جس کے بارے میں پاک پیغمبر نے فرمایا جب ٹائم ہوتا ہے افطاری کا اللہ پاک اتنا راضی ہوتے ہیں، ہر افطاری کے ٹائم اللہ 10 لاکھ بندوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کو داخلہ نصیب فرما دیا کرتے ہیں۔ تم 30 کے ساتھ جناب اس کو ضرب دے دو 10 کو، جواب 3 کروڑ آئے گا۔ وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں 3 کروڑ بندے جہنم سے آزاد ہو کے اللہ ان کو جنت کے داخلے نصیب فرما دیتا ہے۔ پھر ہر رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی 60,000 بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو جناب جہنم سے آزاد کر کے جنت کے داخلے نصیب فرما دیتا ہے۔ رات کو بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بخشش کے پروانے ہوتے ہیں، جن کو بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بخشش کے پروانے ہوتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ آ رہا ہے جس کے بارے میں پاک پیغمبر نے فرمایا اس کے اندر سحری کرو، ان فی السحور برکات، کہ سحری کے اندر اللہ نے برکت فرما چھوڑی ہے۔ ایک آدمی مصلی پہ کھڑا ہے، ساری رات نماز پڑھتا ہے، ایک بی بی اٹھی ہے تہجد کے ٹائم کو، اس نے نوافل نہیں پڑھے، اس نے نماز نہیں پڑھی، اس نے ہنڈیاں پکائی ہے، اس نے روٹیاں پکائی ہیں، روزے داروں کے لیے سحری بنائی ہے، روزے داروں کے لیے تالی بنائی ہے۔ اللہ اس کو بھی صدقوں کا ثواب نصیب فرماتے ہیں، اللہ اس کو بھی قرآن کی تلاوت کا ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ پھر روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ روزہ کیوں رکھوایا گیا؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے کہ جب صبح سے لے کر شام تک اللہ کے حکم سے حلال کھانا چھوڑ دیتے ہو، حلال پانی تھا، رمضان کی وجہ سے پانی چھوڑ دیتے ہو، بیوی حلال تھی، شام تک بیوی چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ نے فرمایا تقوی پیدا ہو جائے، جب تم اللہ کے حکم سے حلال چھوڑ سکتے ہو، پھر اللہ کے حکم سے
حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتے ہو؟ حرام چیزوں کو چھڑوانے کی خاطر اللہ نے روزے کی پریکٹس کروائی ہے۔ جب بندہ متقی ہو جاتا ہے، خدا کی قسم وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ کتنے بندے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، ایک ہمارے بزرگ گزرے ہیں، یہ بدنام زمانہ تھے، لوگ ان سے دور دور بھاگتے تھے۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ عظیم انسان بنے جو آ رہے ہیں۔ آنے کے بعد آپ نے دیکھا نیچے ایک ورقہ پڑا ہوا ہے، ورقے کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اٹھایا، چوما، خوشبو لگائی، خوشبو لگا کے اونچی جگہ پہ رکھ دیا۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ رات کا ٹائم تھا، سوئے ہوئے تھے، خواب میں کسی کہنے والے نے کہا بشر حافی تو نے ہمارے نام کی لاج رکھی ہے، تو نے ہمارے نام کو خوشبو لگائی ہے، میں رب تیرے اوپر اتنا راضی ہو گیا کہ تیرے نام کی خوشبو سارے عالم کے اندر پھیلا چھوڑوں گا، میں رب تجھے تقوی نصیب فرما دوں گا۔ پھر وہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے تقوی نصیب فرمایا۔ حافی کہتے ہیں جو آدمی ننگے پاؤں چلے وہ اپنے گھر سے ننگے پاؤں مسجد آیا کرتے تھے۔ پھر 25 سال تک اس کی تہجد کی آواز نہیں چھوٹی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسے بندے ان کے سامنے روزانہ ہو کر بیٹھا کرتے تھے، 10 آدمی کھڑے تھے، بدماش قسم کے بندے تھے، نوجوان تھے، اوباش تھے۔ ایک کو کہا یا یہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں، جا کر چیز لے کے آ، ہم جا کر اس کو کھانا چاہتے ہیں۔ وہ گیا چیز لینے، کافی دیر کے بعد آیا، ایک تربوز ہاتھ میں لیا ہوا تھا۔ کہا حضرت کیا بات ہے، ہم نے آپ کو بھیجا تھا کہ اور کھانے لے آؤ، کوئی مٹیاں لے آؤ، کھائیں پیئیں، تو ایک تربوز لے کے آ گیا ہے، پیسے کہاں چلے گئے؟ کہا یار میں دیا، میں نے دیکھا حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ایک سبزی کی دکان پہ کھڑے تھے، اس سبزی کی دکان پہ تربوز پڑے تھے، ایک تربوز کے اوپر بشر حافی نے اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ وہ بات کرتے رہے، جب وہ وہاں سے چلے گئے، جس تربوز پہ بشر حافی نے ہاتھ رکھا تھا اس بشر حافی کے ہاتھ والے تربوز کی قیمت لگنے لگی۔ ہر بندے نے کہا میں اتنے میں خریدوں گا، دوسرے نے کہا میں اتنے میں خریدوں گا، تیسرے نے کہا میں اتنے میں خریدوں گا۔ میں نے جتنا پیسے تھے سارے پیسے نچھاور کر دیے کہ بشر حافی والے ہاتھ والے تربوز کو میں خریدوں گا، سارے پیسے دیے اور میں نے ایک تربوز خریدا ہے۔ تربوز کر گیا۔ اللہ اس تقوی کی برکات دیکھو، اللہ اس خود بندے کو بھی نصیب فرماتے ہیں اور بندوں کو بھی نصیب فرماتے ہیں ایک تربوز کی برکت سے۔ اگر اللہ نے کتنی برکات نصیب فرمائی ہیں، وہ تربوز کاٹا گیا، اس تربوز کو 10 بندوں نے مل کر کھایا، اللہ نے ایمان کا نور ان کے اندر منور فرما دیا۔ پھر وہ اٹھے، بشر حافی کے پاس آئے، توبہ طیب ہوئے، پھر یہ برکات کی جنگ کے اندر شریک ہوئے۔ اللہ نے اس مرد قلندر متقی کی برکت سے 10 بندوں کو اللہ نے شہادت کے تمغے نصیب فرما دیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ برتن رکھا ہو نا، برتن، اگر برتن ہم الٹا رکھ دیں اس کے اوپر تم دودھ سارا دن ڈالتے رہو، پانی ڈالتے رہو، مشروب ڈالتے رہو، اللہ کی قسم میں نہیں بھرے گا۔ اگر تم اس کو سیدھا رکھو گے پھر اس کے اندر جلدی جو ہے وہ بھر جاتا ہے۔ اگر میں آپ ماہ رمضان کے روزے بھی رکھے ہیں، موبائل کا نیٹ بھی نہیں چھوڑا، سارا دن گوگل پہ چل رہے، سارا دن یوٹیوب کی سن رہے ہیں، ہماری آنکھ گناہ کرے، ہمارے کان گناہ کریں اور ہماری زبان گناہ بولے، ہمارا برتن نہیں بھرے گا، تقویٰ نہیں آئے گا۔ اللہ نے قسم ہے اگر تقویٰ تم نے حاصل کرنا ہے، روزہ کا معنی ہوتا ہے رک جانا، تم گناہ چھوڑ دو، اللہ تمہیں متقی بنا چھوڑیں گے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، گناہوں سے توبہ کریں گے انشاءاللہ، ماہ رمضان کے استغفار کریں گے انشاءاللہ، اس کا چاند دیکھیں گے انشاءاللہ، دعا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ماہ رمضان کا احترام کرنے کی توفیق نصیب